السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کلونجی کے فائدے، جس کو الحبۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، الحب السودا بھی کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کے ہم لوگ گننے سے قاصر ہیں، اور اس کے فائدے کا اشارہ یہ علامت ہے کہ اس کے اوپر سرچ بحث مباحثے 600 دفعہ ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے فائدے بہت ہیں۔ یہ بیکٹیریا اور وائرس اور کو ختم کرتا ہے، اور سوزش کو بھی ختم کرتا ہے، اور کہاں بھی درد ہو یا سوزش ہو اس میں فائدہ دیتا ہے، اور کوئی جگہ لگانا ہے تو اس کا تیل لگا سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے، اور کسی کا اگر اونسلین اونچ نیچ ہو رہا ہے، چاہے کہ وہ اس کو شوگر کا بیماری لگنے والا ہے یا لگ چکا ہے، یا وہ شوگر کے بیماری میں مبتلا ہے، دونوں شخصوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے بیٹا خلیوں کو جو انسولین کو پیدا کرتے ہیں۔ ہاضمہ کے لیے صحیح ہے، معدے کے زخم کے لیے صحیح ہے، اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی صحیح کرتا ہے۔ اور کچھ دانے ایسے ہیں یا سوزش ایسا ہے جو منہ کے اندر زبان کے اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے کیا لگائیں کیا کھائیں آپ، کوئی بھی گولی دوائی استعمال کریں گے اس سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے لیے کلونجی کا تیل 2 قطرے منہ میں ڈال کے زبان کے اوپر جتنا رکھ سکتا ہے رکھنے سے صبح شام انشاءاللہ کچھ عرصے میں وہ سوزش اور وہ دانے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ جو پاؤں کے انگلیوں کے درمیان میں پھٹ جاتے ہیں یا زخم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایسا ہے کہ کوئی دوائی استعمال کرنے سے، کوئی مرہم لگانے سے، کوئی کریم لگانے سے جاتے نہیں ہیں، تو اس کو بھی کلونجی کا تیل لگانے سے انشاءاللہ وہ کچھ ٹائم لگانے سے متواتر صبح شام تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی جو زہریلے مادے ہیں یہ کلونجی ہمارے جسم سے نکالتا ہے، اور نزلہ زکام ٹھنڈ کے لیے مفید ہے، اور بلغم کو نکالتا ہے، اور سانس کے لیے صحیح ہے، اور جس کو طلب نہیں ہوتا ہے، کھانے کا دل نہیں کرتا ہے، اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، وہ کچھ ٹائم کھانے سے اس کا طلب کھلتا ہے انشاءاللہ۔ کوئی بیماری لگنے سے بچاتا ہے، قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، اور نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، اور اگر جسم کا حرارت جیسا کہ کسی کا 39 ہو جاتا ہے یا 38 سے اوپر ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کلونجی کھانے سے انشاءاللہ جو جسم کا گرمائش ہے اور حرارت ہے وہ نارمل پہ آ جائے گا۔ یہ ٹینشن کے لیے
شہد کے ساتھ کھانے سے بہت فائدہ مند ہے، اور بڑھاپا کا روکنے کے لیے، اور بڑھاپے کو جو انسان بڑھاپا کا شروع میں اگر اس کو شہد کے ساتھ کھاتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ بہت صحیح اور فرق محسوس کرے گا۔ اور گیسوں کو، جس کو گیس کا تکلیف ہے اس کے لیے بھی مفید ہے، گیس کو خارج کرتا ہے، اور قولون کے لیے بہت مفید ہے، اور پیشاب کو جاری کرتا ہے، بروسٹاٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، پیشاب کے سوزش کے لیے بھی مفید ہے، اور بیماریوں سے بچاتا ہے، اور دل اور ہڈی کے لیے، دونوں کے لیے مفید ہے۔ اور جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو وہ کھانے سے، جو جب وہ کھاتی ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، بچے کو بھی دودھ کے تھرو سے صحت مند اور صحیح ہو جاتا، اور وہ بچے کے لیے بھی مفید مند ہے بہت، اور بال کے لیے، بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کوئی حکیم یا کوئی وہ مطلب کورس کرنا چاہتے ہیں کوئی بیماری کے لیے، پھر شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو، اور دودھ کے ساتھ، لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ منہ میں پیسنا، یعنی کہ اس کو چبا کے کھانے سے وہ آپ کو پورے فائدے ملیں گے۔ اگر ایسا مطلب ہے منہ میں ڈال کے پانی پی لیا، اس کے ساتھ آپ کو اتنے فائدے نہیں ملیں گے۔ اور روزمرہ اگر آپ وہ تو شہد کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روزمرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ سب سے اچھا ہے کہ 7 دانے حساب کر کے بسم اللہ کر کے کھا لیا کریں، اس کو چبا کے کھا لیا کریں۔ اور اس سے بہتر ہوگا کہ چائے والا کپ بعد میں 1 کپ چھوٹا سا دودھ کا پی لو۔ تو انشاءاللہ اور اچھے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔